अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत तकलीफ दे है। करते हुए भी बड़ी हिम्मत जो है वो इकट्ठे करनी पड़ी। बड़ी स्टैमिना जो है वो बिल्कुल भी नहीं था। दिन भर हम आज अरशद साहब के घर थे। अरशद शरीफ साहब के हवाले से अभी हम आपको याद है कि 3 दिन पहले ही हम उनकी तीसरी बरसी के मौके पे वीडियो भी मैंने आपके सामने पेश की। और अभी हम मतलब उसी एक वो वापस से आपको पता है ना अक्टूबर में कैसे वो एक गम रिफ्रेश होता है। और 3 रोज के बाद उनकी वालदा वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली, इंतकाल कर गई। 3 रोज पहले जब उनकी तीसरी बरसी के मौके पे हम चंद लोग उनके घर इकट्ठे हुए, तो उनकी वालदा के साथ हमने डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाया दोपहर का। और नज़र आ रहा था कि ज़ाहिर है उनकी तबीयत तो ये गवारा नहीं करती थी कि वो अ, चल फिर सकें और ज़ाहिर है वो बात कर सकें। उनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी। इस पूरे 3 साल में तो कंडीशन उनकी बड़ी डिटेरियोरेट की है। लेकिन वो बड़ा नज़र आ रहा था कि वो बड़ा हिम्मत मार रही थी, वो बड़ी एफ़र्ट कर रही थी, सबके साथ बैठने में, सबसे बात करने में। और उनको देख के बड़ी हमें हमें हौसला मिलता था। बड़ी कोई सब्र वाली खातून, बड़ी कोई हिम्मत वाली, बड़ी करेजियस खातून। और अरशद साहब जितने निडर थे और जिस किस्म के दिलेर एक इंसान थे, वो वाक़ई में नज़र आता था कि वो इन्हीं के बेटे हो सकते हैं, कि इतनी कोई दिलेर, इतनी निडर खातून। और जितने हौसले और जितने कोई सब्र वाली ये थीं, जहाँ पर हम सब से वो पुराने अरशद साहब के टाइम सब रिकॉल कर रहे, सबसे प्यार से हँसी मज़ाक भी कर रही, प्यार से याद कर रही पुराने वो सारे टाइम्स। और उनको देख-देख के सिर्फ़ एक दिल में एक जो है वो चुभन होती थी कि सिस्टम इनको अब तक क्यों नहीं इंसाफ़ दिला सका है। सिस्टम अरशद शरीफ साहब को अब तक इंसाफ़ देने से कासिर क्यों है? जवाब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता है कि जिन्होंने इंसाफ करना है वो इंसाफ करना उनके भी बस से बाहर है, जिन उनके इख्तियारात में ही नहीं है। चीफ जस्टिस साहब से मतलब आज चीफ जस्टिस साहब के लिए तो मुझे नहीं समझ आती कि उनको रात में नींद कैसे आएगी, क्योंकि जितनी इस माँ ने दर दर की ठोकरें खाई हैं, जितना इस माँ ने दस्तक दी है मुनसिफ आला के दर पे जाके, वो व्हील चेयर पे पहुंची थी। और चाहे वो साबका चीफ जस्टिस हो, बंदयाल साहब, काजी फाइजी साहब, और फिर अभी आफरीदी साहब, कोई इनको इंसाफ ना दे सके। और ये बिलाखिर अपने बेटे का मुकदमा लेके अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुई हैं। आ, बड़े कोई सख्तियां झेली है इन्होंने लाइफ में, बड़ी कोई ऐसे जिस किस्म के हालात इन्होंने देखे हैं, 2 बेटे और दोनों बेटे शहीद। बड़े और उसके बावजूद भी हम यही देखते थे कि ये बड़ी टफ थी। और ये सिर्फ मुंतजर थी कि एक वो दिन होगा कि जब इनको जस्टिस मिलेगा, जब इनको इंसाफ मिलेगा। और अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं वो कैफरे किरदार पे पहुंचाए जाएंगे। ऐसा ना हो सका। और ये पूरा जो पाकिस्तानी अवाम है, माशरा, ये सिस्टम इस खातून का मखरूज है। आज ये तो हम में नहीं है, आज ये तो चली गई हैं, लेकिन ये बड़े एक भारी दिल के साथ गई हैं, ये बड़े शिकवे, बड़े गिले लेके गई हैं। इस पूरे निज़ाम से कि जिससे वो तवक्को करती थी, वो आखिर तक ये इस उम्मीद में थी कि ये इदारे शायद जहाँ पे सारे कल्प्रिट्स भी इन्हीं के अंदर बैठे हुए हैं, वो शायद इंसाफ दे सकेंगे। और शायद तो अगर इनको इनकी ज़िंदगी में ये इंसाफ होता देखती तो ये एक बड़ा मुतमईन अंदाज में जाती। लेकिन अब ये मेरे ख़्याल से उन तमाम लोगों के लिए कि जो ज़िम्मेदार हैं इनके बेटे के उस असैसिनेशन, उनके बेटे के कत्ल के जो तमाम ज़िम्मेदारान हैं, उनके लिए अब जो है, अब से इनके इंतकाल के बाद से वो लम्हा जो है वो सख्त होना शुरू हो जाएगा। नज़र आएगा कि वो बेसुकून होंगे, क्योंकि इस खातून का सुकून जो है वो बर्बाद किया गया है। और जितनी ज़िंदगी में इनको तकलीफ़
اٹھانی پڑی ہے، جتنے غم کے ساتھ، جتنے دل کے اندر ایک بوجھ کے ساتھ، جتنا کچھ یہ سوچتی تھی، مطلب آپ امیجن کریں ارشد صاحب کی ڈیتھ کے بعد یہ 3 سال تک ان کی کنڈیشن، ہم نے ان کی ہیلتھ کنڈیشن بالکل خراب ہوتی ہوئی دیکھی ہے۔ ارشد صاحب نے اپنی زندگی میں میک شور کیا تھا کہ یہ اپنے پیروں پہ خود چل رہی ہوں، بڑی ہمت مار کے یہ بڑی ایکٹیو رہا کرتی تھی، اور ان کی ڈیتھ کے بعد یہ نظام، اس نظام کی جو ظلم و ستم ہے، بربریت ہے، وہ انہیں ویل چیئر پہ واپس لے آئی، ان کی کنڈیشن کو بالکل خراب سے خراب تر کر دیا گیا اس نظام نے۔ یہ نظام ان کا جو ہے وہ مقروض ہے، یہ نظام ہے جسے اس وقت جو کلپرٹ اگر دیکھیں تو، اور بڑی کوئی یقین دہانیاں ان سے کروائی گئی تھی 3 سال قبل جب ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی، تو ارشد شریف صاحب کی شہادت پر بہت سارے اس وقت کے جی منسٹرز، مریم اورنگزیب صاحبہ و دیگر سب آ کے ان کو بڑی تسلی، بڑی یقین دہانیاں کرا کے گئے تھے۔ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کے کرنے سے کے بس سے باہر تھیں چیزیں۔ لیکن بہرحال میدان حشر میں تو ضرور حساب ہوگا، سب کا حساب ہوگا، اور آپ دنیا میں جتنا بھی وہ حامد میر صاحب نے اپنے کالم میں لکھا تھا 3 روز پہلے کہ یہ ارشد شریف کے قاتل محفوظ ہو گئے، اور میں نے شاید ویڈیو میں بھی، ویلاگ میں بھی بات یہ کی تھی کہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ قاتل محفوظ ہیں، وہ قاتل وقتی طور پہ شاید اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوں کہ وہ محفوظ ہیں، لیکن وہ محفوظ نہیں ہیں، وہ بے سکون ہیں، اور وہ اللہ کی پکڑ سے کبھی بھی محفوظ نہیں ہو سکتے۔ خدا کی پکڑ جو ہے، اور خدا نے بے شک ان کی رسی جو ہے وہ ابھی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، لیکن حساب تو پورا برابر ہوگا۔ جتنا اس وقت جو ذمہ داران ہیں ان کے اوپر جتنا بوجھ ہے اس ماں کا، اس ماں کے 2 جوان بیٹے جس کو ملک پر اس ماں نے جو ہے قربان کیا، ان تمام کا جو ہے وہ حساب تو پورا ادا کرنا ہوگا۔ مولا علی کا بھی قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اگر آپ ظلم اور ناانصافی جو کہ آپ جس بے دردی سے پھیلا رہے ہیں، معاشرہ سسٹین نہیں کر سکتا، ملک سسٹین نہیں کر سکتا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اسی بربریت اور اسی ظلم و ستم کے ساتھ آپ بہت چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں اور آپ اسی طرح سے نظام چلا سکتے، تو نظام نہیں سسٹین کر سکتا، کبھی بھی نہیں نظام نے سسٹین ہونا۔ اور یہی کچھ نظر آ رہا ہے، نہ انصاف آپ دے پا رہے ہیں، نہ گورننس کر پا رہے ہیں آپ۔ مطلب اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج تو بہرحال میں صرف آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ یہ ایک بڑی تکلیف دہ خبر ہمارے لیے تو بہرحال، لیکن ارشد صاحب کا جو ایک جو ان کا عزم تھا، ان کا جو ویژن تھا، ان کی جو کیونکہ صحافت کا ہیرو تو ارشد شریف ہی تھا، اور ارشد شریف ہی ہمیشہ رہے گا۔ صحافت کا کوئی اور ہیرو نہیں ہے، صحافت کا ہیرو سب کے لیے پوری دنیا جانتی ہے۔ پاکستان کی صحافت سے وہ صرف اور صرف ایک نام ایسوسیٹ کرتے ہیں، وہ ہے ارشد شریف۔ اور جو جس طرح کے وہ لیجنڈ تھے، ہم بالکل ان کی بات کرتے رہیں گے، ان کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے رہیں گے، انصاف ہو کے رہے گا، دنیا میں ہو چاہے ہمیں اپنی بھی زندگیاں کیوں نہ دینا پڑی، لیکن ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ یہ ایک واقعی میں قرض ہے پوری پاکستانی قوم پر۔ آج ان کا جنازہ بھی جب رات کے 9 بجے ہوا تو اس جنازے میں شرکت کی جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، اور سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جناب جنرل آصف غفور صاحب نے، اور لوگ شاید اس کو بھی سوشل میڈیا پہ کرٹیسائز کریں گے کہ جی یہ ان کے آنے پر جو ہے وہ کیوں خبر شیئر کی جا رہی ہے، اور یہ اور وہ اور اس طرح کی باتیں، لیکن میرے خیال سے ایک کرٹسی تھی جو انہوں نے ادا کی، اور سب کو اس جنازے میں شریک ہونا چاہیے تھا ایز اے پاکستانی۔ آپ پوری قوم جو ہے ان کی مقروض ہے، بیسک کرٹسی ہوتی ہے کہ آپ ارشد شریف صاحب کی کے لیے اگر آپ کچھ آنر کر سکتے تھے تو آپ ان کی والدہ کے جنازے میں شرکت کر کے آپ وہ ایک فرض ادا کر سکتے تھے ایز اے پاکستانی۔ بہت سارے لوگ آ بھی سکتے تھے اور جو نہیں آئے، ان سب نے اپنا بہرحال چہرہ تو بہت عرصے سے بے نقاب کیا ہوا ہے پوری دنیا کے آگے، پورے پاکستانی قوم کے آگے، تو اس پہ کیا ہی بات کریں۔ لیکن جو میں بات کہی تھی کہ بھی نا انصاف دے پا رہے ہیں آپ لوگ، نہ گورننس کر پا رہے، نہ ڈیلیورنس ہے۔ مطلب حال یہ ہے، اب ذرا بات کرتے ہیں 1-2 دن کی ڈیولپمنٹس میں۔ روٹی، ایک غریب آدمی کو کیا چاہیے؟ یا اسے انصاف چاہیے، یا اسے ایک سستی روٹی چاہیے۔
ہم کتنے پروجیکٹس کا سن رہے ہوتے ہیں، وہ جی فلانا مری اورنج لائن تو میٹرو بس تو فلانا پروجیکٹ تو بری میں گلاس ٹرین اور پتہ نہیں کیا کیا پروجیکٹس کا سن رہے ہوتے ہیں. لیکن کاش تو یہ حکمران عوام کو بھی ایک پروجیکٹ سمجھ کے کاش تو یہ حکمران جو ہے وہ کچھ پیسے اس پہ بھی لگا دیتے، ثواب پہ بھی لگا دیتے. روٹی انہوں نے 5 روپے پیسے بڑھا دیے گئے نان بائی ایسوسی ایشن میں. اب آپ امیجن کریں غریب جو ہے، جو کہ آلریڈی متاثر ہے، مہنگی بجلی، مہنگی گیس، ہر طرح سے اس کو اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، اور اب جو ایک بیسک ایک روٹی جو کہ آپ کو ان حالات میں کم کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیلاب کی صورتحال، لوگوں کے پورے زمینیں جو ہے وہ برباد، فصلیں برباد ہو گئیں. آپ نے ایسے میں روٹی کی قیمتوں میں 5 روپے اضافہ. اب آپ امیجن کریں کہ 5 روپے، یعنی کہ یہ اب حکمران آ گئے ہیں لوگوں کو مارنے میں، مطلب عزائم تو ان کے بڑے کلیئر نظر آتے ہیں، ماریں گے، مار رہے ہیں، بھوک اور افلاس سے اب یہ ماریں گے مزید. مہنگائی، ہر طرح کی مہنگائی انہوں نے کر دی ہے، اور کوئی شرم، کوئی وہ نہیں ہے کہ لوگوں کا کچھ سوچتے. اور جو یہ آ، اس وقت پورے پاکستان میں جس قسم کی اب یہ ریٹس نظر آ رہے ہیں کہ مطلب ایک غریب آدمی اپنے گھر میں اپنے بچوں کا، اب وہ اپنے بچوں کو روٹی بھی نہیں دے سکے گا، کیونکہ 50 روپے کی اس کو 2 روٹیاں ملیں گی. مطلب آپ امیجن کریں غریب مزدور جو سفید پوش ہے، جو مانگتا نہیں ہے کسی سے، جو خود مزدوری کر کے کرتا ہے، لیکن اس کو 50 روپے میں 2 روٹی آئے گی. اس کے بچے بھی ہیں، وہ کیا کھلائے گا، کیا کما رہا ہے، کیا لگائے گا، کیا بچائے گا. غریب کو باعزت بھی نہیں رہنے دے رہے. مطلب خدا کے لیے ان کو باعزت رکھیں، باعزت رہنے دیں. اور جو یہ اتنے سارے آپ پروجیکٹس جو متعارف کرا رہے ہیں، بہت اس کے ڈھول بجائے جاتے ہیں، غریب کو بھی ایک پروجیکٹ سمجھ کر اس کے اوپر بھی انویسٹ کیجئے، اس کے لیے بھی ذرا زندگی کو بہتر بنائیے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ، آپ کوالٹی جو ہے وہ نہیں دے سکتے ہیں ان کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں، لیکن آپ خدا کے لیے ان کی لائف تو انشور کر دیں. کیونکہ اب اگر آپ اسی طرح سے قیمتیں بڑھاتے رہیں گے تو وہ تو مزید خودکشیاں ہمارے ملک میں نظر آئیں گی. تو مطلب یہ سسٹم کس طرف ایک عام آدمی کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے؟ تو آپ، میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کی پرائیورٹیز میں اس وقت پاکستانی عوام ہے. اسموک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بڑے پچھلے دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بہت کچھ ٹیکنالوجی لے کر آ رہی ہے، بڑے اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں. اور حال یہ ہے کہ جو وہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں لاہور جو ہے اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اتنی گندی پولیوٹڈ ایئر میں لوگ جو ہے وہاں پر سانس لے رہے ہیں. سو لاہور نے تو تمام ریکارڈز بیٹ کر دیے، اور مبارک ہو پنجاب حکومت کو اس زبردست ریکارڈ قائم کرنے پہ. پنجاب گورنمنٹ نے انسٹال کیا جی ماڈرن ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز اکراس پروونس. ٹھیک ہے، 30 اسٹیشنز کے قریب کوئی انیشلی انہوں نے میجر سٹیز میں وہ کیا تاکہ پولیوشن لیولز کو مسلسل ٹریک کیا جا سکے. پھر اے آئی بیسڈ فورکاسٹنگ سسٹم جو ہے وہ بھی لانچ ہوا، جو کہ پریڈکٹ کر سکتا ہے اسموک ایئر پولیوشن لیولز اپ ٹو 4 months ان ایڈوانس. یعنی کہ 4 ماہ پہلے تک جو ہے وہ سارا کچھ وہ اس کو گیج کر سکتا ہے، پریڈکٹ کر سکتا ہے پولیوشن لیولز کو اسموک کے حوالے سے، اور ایک پرو ایکٹیو پلان تاکہ آپ ایک تشکیل دے دیں. پھر implementation of cloud seeding artificial rain operations as a temporary measure to reduce smog in certain conditions. پھر کیمراز، ڈرونز، تھرمل امیجنگ اور اسمارٹ سرویلنس کے ذریعے وہ ڈیٹیکٹ اور پینلائز کرنا چاہتے ہیں سورسز آف پولیوشن کو. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹبل برننگ، وہیکل امیشنز، بریک انز وغیرہ میں ریئل ٹائم میں ہم اس کو پورا گیج کریں، ہم اس کو فوراً اس کی جو تھرمل امیجنگ کے تحت جو ہے ہم اس کو فوراً پکڑیں، دیکھیں، آئیڈینٹیفائی کریں چیز، اور اس کو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم اس پہ فوراً ایکشن کریں. پھر ڈپلائمنٹ آف ایڈوانس اکوپمنٹ سچ ایز فاگ کیننز. یہ جو اسموک گنز جو انہوں نے اس کی بات کی تھی، اس کی ڈپلائمنٹ کے حوالے سے فیول ٹیسٹنگ لیبز، وہیکل امیشن اینالائزرز ٹو مانیٹر اینڈ کنٹرول پولیوشن سروسز. اتنا کچھ ہو رہا ہے، اور کتنے پیسے اس پہ لگائے جا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. پیسے جی لگائے جا رہے ہیں. دا اسکیم ٹائٹلڈ پنجاب اسموک میٹیگیشن اینڈ رسپانس انیشیٹو ایئر سیف واز اپرووڈ ایٹ 5.38 بلین روپیز. یعنی کہ 5 ارب روپے سے زائد کا یہ جو ہے وہ انیشل فیز میں یہ پروجیکٹ بتایا جا رہا تھا. ایڈیشنلی انٹرنیشنل لینڈر ورلڈ بینک نے ان کو جی لون ان کے لیے اپروو کیا $300 ملین تک کا. ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ کور کرے گا اسموگ میٹیگیشن اکراس ملٹیپل سیکٹرز.
ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और पंजाब गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड एन एलोकेशन ऑफ 10 बिलियन रुपीज, 10 अरब रुपए की एलोकेशन उन्होंने मख्तस कर दिए पैसे, स्पेशली टू फाइट स्मॉग एंड अ ब्रॉडर एनवायरमेंटल चेंज एलोकेशन ऑफ रुपीज 100 बिलियन, 100 अरब रुपए तक की बात है। मतलब ये तो हम बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं, इनमें से आप क्या ही बेहतर होता कि वो जो गरीब है जिसको 5 रुपए आपने महंगी की, उस गरीब को कोई सरोकार नहीं, आप कितने अरबों रुपए लगा रहे हैं, उस गरीब पे आप कितने लगा रहे हैं, निचोड़ तो आप उससे टैक्स की मद में, हर तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में उस गरीब के आपने जेब में कुछ रहने ही नहीं दिया है, आपने सब उसका पैसा निचोड़ लिया है। और आप उल्टा उस गरीब के ऊपर आप जो है ये सारा बोझ तले उसको डाल रहे हैं, उसको अब महंगी रोटी भी जो है वो खानी है। मतलब एक कोहराम है, मतलब 5 रुपए गरीब के लिए मरियम साहिबा को, ये नून लीग की हुकूमत को, दीगर जो सूबों में जो हुकूमतें हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5 रुपए से। 5 रुपए का हिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के गरीब आवाम, जो टैक्स पेयर है, जो हर चीज पर टैक्स देता है, वो जब अपने बच्चे को भूखा पेट सुलाएगा, सबसे ज़्यादा तकलीफ उसको होगी। और उसके बाद अगर आप इस खाम ख्याली में हैं कि मुल्क में बांग्लादेश वाला सिनारियो नहीं होगा, नेपाल जैसा सिनारियो नहीं होगा, इंडोनेशिया या श्रीलंका जैसे हालात नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से आर रूलर्स नीड टू स्नैप आउट ऑफ देयर फैंटेसी। बिकॉज जब भूख और अफलास की बात आती है, जब पेट की बात आती है, तो हर कोई अपने राइट के लिए फिर सड़कों का रुख करेगा, और चीज़ें फिर आपसे मैनेज क्योंकि होना हो रही हैं, मज़ीद उस वक़्त आपसे मैनेज नहीं हो सकेंगी। अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिए, अपने कमेंट से आगाह कीजिए, आपका ताल्लुक किस शहर से है। रोटी की कीमत ज़रूर बताइए, ताकि लेट्स जस्ट हैव अ होलिस्टिक व्यू कि कौन-कौन, कहाँ-कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है, क्या कीमतें हैं, और आप इस महँगाई पे क्या राय रखते हैं, इसका लाएअमल क्या होना चाहिए, अवामी एक लाएअमल क्या होना चाहिए। लेट्स स्टॉप डिपेंडिंग ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़। अवाम क्या कर सकती है, इस पर ज़रा आप अपनी राय से आगाह कीजिए। जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो बाहर बैठे हैं, वो ज़रूर अपने, उनके भी एडवाइसेज़, उनके इनपुट जो है वो बड़े इनवैल्यूएबल होते हैं, बड़े मुफीद होते हैं। सो बताइए जी, पाकिस्तान में जो बैठी अवाम है, वो इस वक़्त अपने राइट के लिए, वो सस्ती रोटी के लिए वो क्या करे? ज़रा एडवाइस करे, तजवीज़ दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक, सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए, और अरशद साहब की वालिदा को आज अपनी दुआओं में, ख़ास दुआओं में याद रखिए।